السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، ہر پریشانی، ہر بلا، ہر مصیبت سے حفاظت میں رکھے۔ آج جس موضوع کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے وہ استغفار کی ضرورت و اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے، گناہوں کے زہر کی دوا ہے۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کیسے ختم ہو، اس کو کس طریقے سے مٹا دیا جائے، اس گناہ کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں استغفار کا تحفہ دیا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت چاہنا، اللہ رب العزت سے بخشش مانگنا۔ اللہ غفار ہے اور بندہ گنہگار ہے۔ ہر وہ گناہ کبیرہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو، یعنی اللہ کی ذات سے متعلق ہو، اللہ کی عبادت سے متعلق ہو، توبہ و استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو جائے، ہم سے صادر ہو جائے، فوراً توبہ و استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ اور بظاہر کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یوں ہی استغفار کرتا رہے۔ دیکھا جائے تو ہمیں عبادت پر بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں ہر مومن جانتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے رب کریم جل جلالہ نے ہر شخص کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم و پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم ہر وقت استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دن میں کم سے کم ایک مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی استغفار پڑھنے کی، توبہ کرنے کی، گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔